حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ عطا فرما، مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ عطا فرما، زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ عطا فرما، اللہ گناہوں سے اور قرض سے پناہ عطا فرما۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر قرض سے پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب کوئی بندہ قرض لیتا ہے تو حدث فکذب ٹیلز لائز وین ایور ہی اسپیکس، جب وہ قرض لیتا ہے تو بس جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے اذا اخلف تو اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو ایک تو جھوٹ بولتا ہے، دوسرا اس وعدہ جو کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، اور اس میں ریالٹی ہے، اس میں حقیقت ہے، اور میرا اس میں ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو ایک بندے سے 2 سال ہو چلے ہیں قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ واپس کر دو، قرض واپس دے دو، پیسے جو لیے تھے واپس دے دو۔ تو جب بھی وہ ملتا ہے تو کہتا ہے بس شام کو آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کو پیسے دے دوں گا، وعدہ بھی توڑ دیتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے، تو اس میں حقیقت ہے۔ تو قرض سے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو قرض کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا، دنیا میں قرض لینا دینا، بڑے سے بڑا امیر جو ہے اس کو بھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، غریب کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن قرض صرف مجبوری کی بنا پر لیا جائے، ضرورت کی بنا پر لیا جائے، اور غلط اور مکروہ کاموں کے لیے قرض نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ جب بندہ قرض لیتا ہے اور دنیا میں ادا کرنے کا ارادہ اس کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ دنیا میں ہی ادا کر دیتا ہے، اور جس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں بس پیسہ لے لوں، قرض لے لوں، واپس کون کرے گا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے، حدیث پاک میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب معراج کو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ بصدقۃ عشر امثالھا، صدقے کا اجر 10 گنا ہے، اور قرض کا اجر بثمانیۃ عشر 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا، جبرائیل جو صدقہ ہے اس کا 10 گنا اور قرض کا 18 گنا، اس کا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقہ لیتا ہے تو اس کے پاس اور بھی مال ہوتا ہے، اور اس کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی جو قرض مانگتا ہے اس کو جتنی حاجت ہوتی ہے، تو حاجت کی بنا پر تو جو کسی کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس کے اوپر قرض ہو اور وہ فوت ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، ما صلو علی صاحبکم، اپنے صاحب کا قرض ادا کر دو، اپنے صاحب کی جنازہ پڑھ لو، اپنے صاحب کی جنازہ پڑھ لو، اپنے جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ تو بعد میں کسی نے کہا میں ادا کر دوں گا تو آپ نے جنازہ پڑھا، یعنی مطلب سمجھانے کا یہ تھا کہ اس نے قرض دینا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا اللہ کے حبیب جنازہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا اچھا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو قرض لے کر واپس نہیں کرتے اور اپنے اوپر قرض چڑھا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی روح جو ہے وہ معلق رہتی ہے قرض کی وجہ سے، جب تک وہ قرض ادا اس کا نہیں ادا کیا جاتا۔ تو اس لیے جو بندہ قرض لیتا ہے تو اس کو واپس کرنے کی بھی نیت کرے، اور قرض لینا دینا دنیا میں چلتا رہتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ جب بندے پر قرض آ جاتا ہے